اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ اگست کا مہینہ ہے اور یہ ہمارے لیے اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ہمارے وطن کی آزادی کا مہینہ ہے۔ تو وطن کی آزادی پر میں آپ سے چند باتیں شیئر کروں گی۔ ہمارا جو قومی ترانہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کس نے لکھا؟ حفیظ جالندھری نے۔ اسی طرح ایک اور قومی نغمہ ہے، بڑا خوبصورت نیشنل سانگ ہے، اولڈ میں سوہنی دھرتی۔ تو اس کے کچھ اشعار اپنے وطن کے لیے میں ابھی پڑھوں گی۔ یہ مسرور احمد جو ہمارے شاعر ہیں انہوں نے لکھے، بہت ساری فلمز کے لیے بھی انہوں نے سانگز لکھے۔ تو سوہنی دھرتی ایک پاپولر نیشنل سانگ جو ہمارا ہے وہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ تو دھرتی سے ہم سوچتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے۔ دھرتی کا مطلب ہے مٹی، سرزمین۔ تو ویورز، جو مٹی ہے نا، مٹی جو سرزمین ہے، اس سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے جو وطن ہے نا اس کو مدر لینڈ کہتے ہیں، مدر لینڈ۔ جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں، جہاں پلتے بڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کا مدر لینڈ ہے۔ تو مٹی سے ہمارا ایسا تعلق ہے کہ جو کچھ اس مٹی میں پیدا ہوتا ہے، جو کچھ فصلیں وہ ہم کھاتے ہیں، وہ ہمارے اندر جاتا ہے۔ اسی مٹی کو کھا کے جانور پرندے بڑے ہوتے ہیں، انہی جانوروں کا ہم دودھ گوشت استعمال کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی سب کچھ اس مٹی سے آتا ہے جو ہمارے اندر جاتا ہے اور ہمارے خون کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس سرزمین میں ہم پیدا ہوتے ہیں اس کا تعلق ہمارے ساتھ ایک خون کا تعلق ہوتا ہے۔ بالکل اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جو کچھ یہاں پیدا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہمارے خون کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو کتنا گہرا تعلق ہے اپنی دھرتی سے، اپنی مٹی سے، اپنی سرزمین سے۔ تو مسرور احمد کی میں چند اشعار پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم اپنی قرآن پاک اور اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ سوہنی دھرتی کے اشعار ہیں جو ہمارا مشہور نغمہ ہے۔ سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد تجھے، سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ اور اپنی زمین کے لیے وہ کہہ رہا ہے، اپنی سرزمین، اپنی مٹی کے لیے، تیری پیاری سجدج پہ ہم واری واری جائیں، تیری پیاری سجدج پر ہم واری واری جائیں، آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد تجھے، سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ کیسے خوبصورت فیلنگز ہیں اپنے کنٹری کے لیے کہ اللہ ہمارے ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد رکھے، اس کو خوشحال رکھے اور اس کو جو ہے سکون اور ترقی کا نشان بنا دے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کی عظمت کے گن گائیں کہ اتنی بڑے بڑے کارنامے یہاں پر لوگ انجام دے پائیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے وطن کو آباد رکھے اور اس کو بے پناہ ترقی دے، اور علامہ اقبال کے خوابوں کو اس کے لیے پورا کرے، اور قائد اعظم نے جو محنت کی تھی جو ہے ہم اس کو جسٹیفائی کر سکیں اور پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف لے جا سکیں، اس کو دنیا میں امن پھیلانے والا بنا سکیں، آمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 آج ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ اس وقت ہم حج کی بات کر رہے تھے اپنے لاسٹ لیکچر میں، تو وہیں سے پھر کنٹینیو ہوگا۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ جب ارکان حج کے میں نے پچھلے آپ کو ذکر کیا کہ طواف کے بعد خانہ منی میں جاتے ہیں، اس کے بعد سیدھا میدان عرفات میں، پھر واپسی پہ مزدلفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے، پھر واپس منی میں آتے ہیں۔ یہ مین حج کے ارکان جو 10 ذی الحجہ تک، اس کے بعد قربانی، بال کٹوانا اور احرام آپ کا، اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد 11، 12، 13 کو اسی دوران 10 کو قربانی کے علاوہ شیطان کو کنکریاں مارنا بھی ہوتا ہے، 7 کنکریاں شیطان کو مارنا حج کا رکن ہے لازمی۔ اس کے بعد 11، 12، 13 کو جو ہے یہ یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ یہ جو دن ہے جب حج ادا کر لیے تو 11، 12، 13 کو اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے عرب میں حج تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سنت ابراہیمی ہے، اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ تو حج کے بعد 10 ذی الحجہ کے بعد 11، 12، 13 کو
تمام جو مکہ کے لوگ ہیں، مکہ کے مشرکین تمام لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ایک میلہ سا لگا لیتے تھے، ایک کاروبار لگتا تھا اور ان کا جو ہے نا بزنس ہوتا تھا اور اس طرح کا سما ہوتا تھا، اور اس میں بیٹھ کے پھر جو وہاں کے شعراء ہیں اپنے اپنے قبائل کی تعریفیں اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور یہ کہا کہ یہ جو 3 دن ہیں جو منی میں قیام ہے، اس میں اللہ کا ذکر، عبادت اور نیک کام ہی کرنے ہیں، اور جو ہے اس کے لیے پھر جو ہے اس میں حاجیوں کے لیے 11، 12، 13 میں جو ہے 2 دن بھی قیام کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 3 پوائنٹس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے جو ہے نا ڈائیورٹ کرنے کی، ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ ان تینوں جگہوں پر شیاطین کے جو ہے نا وہ بنائے گئے پلرز اور ایک سمبولک ہے، اور حج ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے ہم کس طرح سے شیطان کو دھتکارتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اس پہ پتھر پھینکتے ہیں۔ یہ ہماری ٹریننگ ہے کہ ہمیں قدم قدم پہ شیطان سے بچنا ہے۔ تو 11، 12، 13 کو تینوں شیطانوں پر ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ یہ 2 دن بھی کیا جا سکتا ہے، جو 2 دن کر لیں وہ پہلے واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ان آیات میں یہ اصول ڈسکس ہوں گے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ 11، 12، 13 کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور وہاں پر جو ہے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، ایمان، آخرت اور وہ چیزیں نہیں مانگتے ہیں کہ جو آپ کے جو ہے نا کردار کو بلندی پر لے کے جاتی ہیں، بلکہ دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ان کو ایمان، جس کا ایمان ہوگا اس کو تو آخرت ملے گی، جس کا کردار ہوگا اس کو تو آخرت ملے گی، آخرت بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی۔ تو جو اس کو مانگ ہی نہیں رہا ایمان اور آخرت کو، تو اس کو وہ نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 201، 201 آیت۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ تو اس میں جو ہے پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، یعنی ایمان بھی مانگتے ہیں، سیدھا راستہ بھی مانگتے ہیں، اور دنیا میں وہ راستہ کہ آخرت میں بھلائی۔ آخرت میں تبھی ہوگی جب ہم دنیا پہ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ تو یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے کرتے تھے۔ تو حج میں بھی جب ہم طواف کرتے ہیں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت ہی پرفیکٹ دعا ہے، اور کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی کامیابی اور بھلائی عطا فرما۔ آیت نمبر 202، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں اعمال کے حصے کی بات کی گئی، یعنی اعمال جتنے بھی ہیں اس کا کون سا حصہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ پورے کے پورے اعمال کیوں نہیں، اعمال کا حصہ کیوں؟ اصل میں آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس کا جو ثواب ہے آپ کی نیت کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر کسی عمل کے پیچھے ایک نیت جو ہے وہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، واقعی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذاتی فائدے اور نقصان سے بالاتر ہو کر آپ جو ہے وہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں، اخلاص سے کر رہے ہیں، تو اس کا مقام کچھ اور ہوگا۔ اور اگر کوئی اچھا عمل بھی آپ صرف اس نیت سے کر رہے ہیں کہ دنیا اس پر واہ واہ کرے یا پھر آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو، تو اس کا مقام اور ریوارڈ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ یعنی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے نا تو وہ تعلیم، وہ اولاد، وہ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سمجھیں کہ ایک فتنہ ہے جو آپ دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں یا کسی غلط مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یعنی آپ اللہ کا بھی نعرہ لگا رہے ہیں اور اس سے آپ نے کوئی ذاتی فائدہ لینا ہے، یا آپ کی یہ سوچ ہی نہیں ہے اللہ کی رضا، تو اس کا وہ مقام نہیں ہوگا۔ اور اسی چیز کو، اسی پاور کو، اسی اللہ کے قوانین کو ظلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ناحق تلوار اٹھا رہے ہیں، اور اللہ کا نام لے کر ہی ظلم کرنے ایک بد نیتی ہے۔
تو وہ اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ بھی فتنہ ہے. تو اس لیے اعمال میں ان اعمال کا آپ کو ریوارڈ ملے گا جس میں آپ کی نیت خالص ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے کہ آپ کی نیت میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے. اللہ کی اتنی پاور ہے کہ یہ جاننا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا، سریع الحساب. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بہت جلد حساب لیتا ہے، اور اگر دیر سے حساب لیتا ہے تو اس دیر میں بھی کوئی مصلحت یا بہتری ہوتی ہے. پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ وہ بھولنے والا نہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ دانا اور قدر شناس ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک اعمال کی آپ کی قدر کرتا ہے اور وہ آپ سے حساب لیتا ہے. آیت نمبر 203. اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو، وہ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی گناہ نہیں. یہ وہی بات ہے جو بھی ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ جو 11 12 13 جو مینا میں قیام ہے جس میں شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، وہ 11 12 13 کی بجائے 2 دن کے لیے بھی وہاں پہ اسٹے کیا جا سکتا ہے. 11 12 کے بعد 13 کو واپس آ سکتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یعنی جو 3 دن پورے وہاں پہ رہتا ہے تو وہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. آپ وہاں 2 دن رہیں یا 3 دن رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جیسے بہتر جس کے لیے جیسے آسانی ہو وہ کر سکتا ہے. یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ یہ نیتوں کو جانتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ وہاں قیام زیادہ کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے. خدا جانتا ہے کہ اس کی نیت میں کیا ہے. تو ادروائز وہاں 3 دن اسٹے ہے، لیکن آپ اپنے تمام اعمال میں خدا کو یاد رکھیں. اگر آپ پرہیزگار متقی ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ خدا ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اور یقیناً ہر چیز کا حساب ہوگا، اور خدا ہمیں ہمارے اچھے اعمال، نیک نیتی کا بہت بڑا حساب اور عظیم بدلہ دے گا. آپ سب کو ہمیں اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے کی توفیق دے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.